رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین، وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وعلماء ملتہ واولیائہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتبع سبیل من اناب الی، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك، وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل احسان ہے، اس نے ہم گنہگاروں کو کالی کملی والے آقا حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین ارواحنا فدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ کرم ہے حق تعالیٰ کا، اس نے ہم گنہگاروں کو احکامات خداوندی کے تحت زندگی بسر کرنے کے لیے قرآن اور احادیث فقہ سے مالا مال فرمایا، اور آج عید المومنین جمعہ کے مبارک موقع پر اسی کے گھر میں، اسی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا موقع عطا فرما رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ ماہ مبارک جو جمادی الاولیٰ کی 29 تاریخ ہے اور جمعے کا مبارک دن ہے، آج ہی کے دن بانی جامعہ نظامیہ سیدی شیخ الاسلام عارف باللہ شریعت آگاہ حقیقت دستگاہ عاشق رسول اللہ حافظ امام محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ علیہ الرحمت و رضوان
کہ عرس شریف کا دن ہے۔ آج ہی کی تاریخ کو ولی کامل فاؤنڈر آف جامعہ نظامیہ کا وصال مبارک ہوا، اور آج جامعہ نظامیہ کے اندر جو طلباء حافظ بن چکے ہیں اور جو فاضل ہو چکے ہیں، ان تمام کو خلعت اور دستار بندی کی جاتی ہے اور ان کو جامعہ نظامیہ سے اسناد دیے جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، خاص طور پر امت محمدیہ پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے امتیوں کو ہر دور میں سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، آپ کے غلاموں کی طرف سے کبھی بھی بے سہارا نہیں چھوڑا گیا۔ لیکن شرط یہ ہے، صحیح سہارے کو ہم کو پکڑنے کی ضرورت ہے۔ یوں تو دنیا کے اندر بہت سارے رہبر آپ کو مل جائیں گے، ہر کوئی یہ کہے گا کہ ہمارے پاس آ جاؤ نجات مل جائے گی، ہمارے پاس آ جاؤ کامیابی مل جائے گی، ہمارے عقیدوں کو اپنا لو کامیابی مل جائے گی، ہماری جماعت میں شریک ہو جاؤ تم جنتی ہو جاؤ گے۔ ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے، لیکن ایسے نازک ماحول میں ہم کو یہ دیکھنا ہے اللہ کا فضل مصطفیٰ کی نظر عنایت کہاں ہے، اس کو ہم دیکھنا ہے۔ اللہ نے کن کو چنا ہماری رہبری کے لیے، مصطفیٰ نے ہمارے لیے کن کو منتخب فرمایا۔ ہم ایسی ہستیوں کو دیکھ کر، ایسی ہستیوں کا دامن ہم مضبوطی سے پکڑ لیں گے تو یقیناً ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو انہی ہستیوں میں سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی ہستی کو چنا، اور وہ چن کر حیدرآباد کی سرزمین پر آپ نے اپنے حکم سے انہیں روانہ فرمائے، تو ان کا نام اسم گرامی شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ علیہ رحمت و رضوان ہے۔ آپ کی شخصیت یوں کہا جائے، انتخاب محمد الرسول اللہ کا نام شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ علیہ رحمہ ہے۔ دنیا کے اندر عزیزان محترم، علم کو سیکھنے والے، علم کو پیش کرنے والے ہزاروں کی تعداد میں آپ کو مل جائیں گے، اور انسان اگر کسی کو چن لے تو انسان کے چننے میں غلطی خامی ہو سکتی ہے، لیکن جنہیں مصطفیٰ چن لے، جنہیں مصطفیٰ انتخاب کر لے، جنہیں مصطفیٰ یہ اپنا کہے، جنہیں مصطفیٰ ایک ذمہ داری دے کہ آپ جا کر میرے دین کو عام کرو، میرا دین وہاں اس مقام پر مٹ رہا ہے، میرے دین کو عام کرو، میرے دین کے چرچے کرو، تو ان میں واللہ کبھی غلطی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ چننا کسی اور کا چننا نہیں ہے، یہ چننا آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چننا ہے۔ واقعات تو بڑا مشہور ہے، آپ بارہا آپ سنتے ہیں۔ سیدی شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ علیہ رحمت و رضوان 3 مرتبہ مکہ المکرمہ کا آپ نے سفر فرمایا۔
فرمانے کے بعد تیسری مرتبہ جب آپ وہاں پر گئے تو 3 سال تک مسلسل آپ وہاں پر رہ گئے، اللہ کی یاد میں، اللہ کے جلووں میں، اللہ کے قدرت کے نظارے دیکھتے ہوئے، اللہ کی یاد میں، شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت کے علوم میں گم ہوتے ہوئے، اللہ کے قرب کے جلوے کیا ہوتے ہیں، وہ نظارے کیا ہوتے ہیں، وہ علم و عرفان کی دولت جو ہوتی ہے، جو بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، ان جلووں میں گم ہوتے ہوئے 3 سال تک آپ وہاں پر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام آپ کو خواب میں اشارہ دے رہے ہیں کہ دیکھو اے انوار اللہ، تم میرے قدموں میں رہنے کے لیے نہیں ہو، بلکہ تم اکیلے میرے قدموں میں رہو گے تو عوام کا کیا ہوگا، بلکہ تم جاؤ اور کروڑوں لوگوں کو مجھ سے جوڑ دو، میری بارگاہ سے جاؤ اور جا کر دکن کی سرزمین پر ایک ایسا ادارہ قائم کرو کہ جہاں سے ہزاروں کی تعداد میں علماء کرام، مفتیان کرام، صوفیان کرام، وہاں سے مفسرین، محدثین کی جماعتیں وہاں سے نکلے اور نکل کر سارے عالم اسلام کے اندر علم کے پیغام کو عام کرے۔ جاؤ یہاں سے جانے کے بعد ایک ادارے کو مضبوط قائم کرو۔ سیدی شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ علیہ رحمت و رضوان کو خواب میں یہ تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ آپ کے دل کی کیفیت کو مصطفیٰ جان رہے ہیں، کہ کیونکہ وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ما کانا وما یکون کا علم اللہ نے انہیں عطا فرما دیا، یعنی جو ہو چکا، جو ہونے والا ہے، ہر طرح کا علم اللہ نے مصطفیٰ کو عطا فرما دیا۔ آپ کے دل کی کیفیت کو یہ دیکھ رہے ہیں، یہ میرا ایسا عاشق ہے کہ یہ عاشق کے دل پر بہت گرا گزرے گی مدینہ المنورہ کو چھوڑ کر جانا، میرے گنبد سے جدا ہونا، میرے شہر سے جدا ہونا، اور یہ ٹھنڈی ٹھنڈی فضاؤں سے دور جانا میرے عاشق کے دل پر بہت گرا گزرے گی۔ اسی لیے خواب میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اے انوار اللہ، بظاہر تم میرے گنبد خضرا سے دور ہو رہے ہو، لیکن حقیقت میں تم، یہ کملی والا تمہارے ساتھ ہے، جاؤ میرا فیض تمہارے ساتھ ہے، میری نظر عنایت تمہارے ساتھ ہے، جاؤ دکن کی سرزمین پر جا کر وہاں پر ایک ادارے کو قائم کرو۔ اتنی بڑی خوشخبری معمولی بات ہے عزیزان محترم۔ حضور علیہ السلام جن کو چن کر، جن کو علم و معرفت کے خزانے لٹانے کے لیے حیدرآباد کی سرزمین پر مصطفیٰ نے آپ کو بھیجا، آپ دیکھیں گے عزیزان محترم، غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کو بھی آپ دیکھیں گے، حضور علیہ السلام ہندوستان کی سرزمین پر بھیج رہے ہیں، اے معین الدین، تم میرے دین کے معین ہو، یعنی مددگار ہو، تم ہند کی سرزمین پر جاؤ اور جا کر میں نے جو محنتوں سے، میں نے جو کاوشوں سے اسلام کو پھیلایا ہے، وہ اسلام مٹ رہا ہے، اس اسلام کو بچانے کے لیے، اس کے پاکیزہ تعلیمات کو عام کرنے کے لیے لوگوں کے دلوں میں نفرت، کدورت، کفر کی تاریکیوں سے ان کے دلوں کو پاک و صاف کر کے بندگان خدا کو اللہ سے جوڑنے کے لیے جاؤ۔ تو غریب نواز علیہ رحمت و رضوان ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے۔ اسی طرح سے عزیزان محترم، حضور علیہ السلام دکن کی سرزمین پر آپ کی خاص نظر عنایت ایسی ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام بانی جامعہ نظامیہ کو وہاں پر بھیج رہے ہیں تاکہ میرا فیضان، بانی جامعہ نظامیہ وہاں آ کر میرے فیضان کو عام کرے اور علم و معرفت کے خزانے وہاں سے آپ لوٹائے۔
تو حضور علیہ السلام جن کو چن کر دکن کی سرزمین پر بھیجے، آنے کے بعد معزز سامعین اکرام آپ نے جامعہ نظامیہ کو قائم فرمایا۔ قائم فرمانے کے بعد اب تک 155 سال سے زائد ہو چکے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہر سال وہاں سے علماء نکلتے ہیں، حفاظ کرام نکلتے ہیں، ہر خطے سے، ہر قبیلے سے، ہندوستان کے کونے کونے سے وہاں پر آپ کو طالب علم نظر آتے ہیں، اور جا کر قرآن اور احادیث، فقہ کی پاکیزہ تعلیمات، یہ تمام علوم و فنون کے خزانوں کو وہاں پر رہ کر سیکھتے ہیں، اور سیکھ کر اپنے جو دلوں کو، اپنے سینوں کو جو خالی تھا وہ علم کی معرفتوں کو سینوں میں لے کر اپنے خطے اور اپنے قبیلے میں جا کر وہاں پر علم و فنون کے خزانوں کو وہاں پر لٹاتے رہتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں گے عزیزان محترم، اس مسجد کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ناچیز بھی وہی کا پڑا ہوا ہے، اور استاذ محترم مولانا مسعود شریف صاحب نگلا وہی کے پڑے ہوئے ہیں۔ بڑے بڑے اکابر علماء کرام وہاں سے فارغ ہو کر علم و فنون کے خزانوں کو لٹا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام جن کو منتخب فرمائے، ان کے پاکیزہ تعلیمات کو دیکھنے، ان کے مشن کو سمجھنے، اور انہوں نے اپنی مبارک زندگی کے اندر ہم کو کیا پیغام دیا، کیا میسج دیا، انہوں نے اپنی پاکیزہ زندگی کے اندر کیا ہم کو سلیقہ سکھائے ہیں، کیا طریقہ سکھائے ہیں، ان چیزوں کو اپنوں کو لینے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جگہ اگر کوئی انسان ان چیزوں کو لے گا، ان تمام چیزوں کو سمجھ جائے گا، قسم خدا کی وہ زندگی میں کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ ایسے تعلیمات ہیں، ایسے کتابیں آپ نے لکھی ہیں، ایسا پیغام امت کو آپ نے دیا ہے، اگر اس کو پڑھ لے گا تو ایک ایسا اگر کوئی بدعقیدہ شخص بھی ہوگا تو وہ مصطفیٰ کا مکمل وفادار بن جائے گا، مصطفیٰ کو دل و جان سے چاہنے والا وہ بن جائے گا۔ آپ دیکھیں ایسے دور میں بھیجا گیا جس دور کے اندر آپ حیدرآباد کی سرزمین پر تشریف لائے، لانے کے بعد ایک تو آپ کی شخصیت کیا ہے، اگر میں اسی پر گفتگو کرتے چلوں تو سارا وقت ہو جائے گا۔ آپ اتنا ذہن میں رکھے وہ اتنی بڑی شخصیت ہے کہ جن کو سرکار نے چن لیا، اللہ نے جن کو چن لیا، اور یہ ماں پیٹ ولی ہے۔ آپ کے والدہ محترمہ ایک اورنگ آباد کی سرزمین پر ایک ولی کامل جو مجذوب تھے، یتیم شاہ بابا جن کا نام تھا، آپ باحیات تھے، ان کے پاس کچھ تحفے تحائف دے کر آپ بیچتی ہیں۔ میں بالکل مختصر آپ کے سامنے کر رہا ہوں، آخر آپ کا مشن کیا ہے، اس طرف ہم کو چلنا ہے۔ تو آپ کچھ میوے، کچھ فروٹس وغیرہ دے کر وہاں پر آپ بھیجتی ہیں ایک آدمی کے ذریعے سے، اور بھیجنے کے بعد یہ کہتی ہے کہ جاؤ بابا ذرا ان سے جا کر میری طرف سے یہ تحفہ دے دینا، اور دے کر تحفہ پیش کر لینے کے بعد میرے حق میں دعائیں کرنا، نیک صالح اولاد کی دعا کروا لینا ان سے۔ اب وہ شخص تحفے تحائف کو لے جاتے ہیں، لے جانے کے بعد پیش کرتے ہیں، فلاں مائی کی طرف سے آیا ہے، ان کے حق میں دعا فرما دے۔ تو آپ کچھ دیر آنکھوں کو بند کر کے اپنی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکالتے ہیں، جاؤ اس مائی سے کہہ دو انہیں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو بچہ حافظ قرآن ہوگا اور محافظ علوم فرقان ہوگا۔ کیا مطلب؟ ایک تو لڑکا پیدا ہوگا، بشارت دے رہے ہیں، اس کے بعد دوسری بشارت یہ دے رہے ہیں وہ لڑکا کوئی معمولی لڑکا نہیں ہوگا، حافظ قرآن ہوگا، اور تیسری بشارت یہ دے رہے ہیں محافظ علوم فرقان ہوگا۔ یعنی مطلب یہ ہے قرآن اور احادیث کی تعلیمات کو خود سیکھیں گے، اور اگر اس پر کوئی حملہ آور کوئی حملہ کرے گا، ناپاک عقیدوں کو بیان کرے گا، اس کی حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ ایسی شخصیت اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بنائے گا۔ یہ بشارت آپ دے رہے ہیں، پیدائش سے پہلے بشارت،
اور یہی نہیں، آپ دیکھیں کیسا اللہ اور اس کے رسول نے آپ کو چن لیا۔ آپ حمل کا دور تھا، آپ کی والدہ محترمہ بیان فرماتی ہے، میں کیا دیکھ رہی ہوں کہ جب یہ لڑکا میرے بطن میں آیا، میرے پیٹ میں آیا، میں ایک رات حضور علیہ السلام کو میں نے خواب میں دیکھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کلام اللہ کی تلاوت فرما رہے ہیں، تو میں نے اپنے خواب میں، اپنے رویا میں حضور علیہ السلام کا دیدار میں نے کیا۔ سرکار اللہ کے کلام کو آپ پڑھ رہے ہیں، تو جب میں نے یہ دیکھا تو یہ خواب کی تعبیر کو میں نے معلوم کیا، تو یہ خواب کی تعبیر مجھے نظر آنے لگی۔ مجھے لوگوں نے یہ کہا کہ جن کے پاس خواب کی تعبیر کا علم تھا وہ یہ کہنے لگے، اے مائی خوش ہو جا، تمہارے بطن سے ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو حافظ قرآن ہوگا، وہ حافظ علوم فرقان ہوگا۔ انہوں نے بھی یہی بشارت دی ہے۔ تو یاد رکھے، پیدائش سے پہلے ولی اور مصطفیٰ نے یہ بیان فرما دیا کہ یہ ایسا لڑکا ہے کہ جو محافظ علوم فرقان ہے، اور جب مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تو وہاں سے آپ کو چن کر، انتخاب کر کے آپ کو وہاں سے دکن کی سرزمین پر بھیجا گیا۔ تو اتنی نظر عنایت آپ کے ساتھ حضور علیہ السلام کی ہے، تو اب آپ نے ہندوستان کی سرزمین پر جب تشریف لائے، حالانکہ ہندوستان کے ہیں آپ، ناندیڑ کے ہیں آپ، مہاراشٹر کے ہیں آپ، پھر مدینہ المنورہ ہمیشہ رہنے کے لیے گئے۔ حضور علیہ السلام دکن کی سرزمین پر آپ کو روانہ فرمائے۔ آپ آنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں عزیزان محترم؟ ایک تو جامعہ نظامیہ آپ نے قائم کیا، جامعہ نظامیہ قائم کرنے کے بعد، اس کے بعد وہاں کا ماحول ایسا تھا کہ دن بدن بدعقیدگی رفتہ رفتہ پھیلتے ہوئے جا رہی تھی۔ کبھی لوگ حضور علیہ السلام کے علم غیب کا انکار کر رہے تھے، کبھی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا جا رہا ہے، کبھی مصطفیٰ کے تصرفات، اختیارات، کمالات کا انکار کیا جا رہا تھا۔ کبھی لوگوں نے حضور علیہ السلام کے وصال فرمانے کے بعد اپنی قبر انور میں باحیات موجود ہے، اس کا انکار کیا جا رہا تھا، مصطفیٰ کی شفاعت کا انکار کیا جا رہا تھا، اور بعض عقیدے تو ایسے تھے، آپ کو پتا چلا کہ ختم نبوت کا انکار کیا جا رہا ہے۔ کیا مطلب؟ حضور علیہ السلام یہ آخری نبی ہے، آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی آنے والے نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن امتی کی حیثیت سے آئیں گے، پیغمبری کی حیثیت سے آپ تشریف نہیں لائیں گے، کہ حضور علیہ السلام سے ختم نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ دکن کی سرزمین کے اطراف و اکناف میں آپ کو یہ اندیشہ ہوا، ایسے فتنے پھیل رہے ہیں کہ ختم نبوت کا انکار کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے بعد بھی دنیا کے اندر کوئی نبی آئے تو حضور علیہ السلام کی نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، نبی آ سکتے ہیں معاذ اللہ۔ ایسے عقیدوں کو دور دراز میں عوام کیا جا رہا تھا، اور ایک بدبخت نکلا جو غلام احمد قادیانی کے نام سے، اور اس نے ایک کتاب لکھی، اور وہ کتاب کا نام اس نے رکھا ازالت الاوہام۔ ازالت الاوہام کے نام سے کتاب اس نے لکھا، اور اس کتاب کے اندر جتنے قرآن اور احادیث کے دلائل ہے، کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ صاف طور پر یہ بیان فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حضور علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما دیا کہ یہ تم میں سے کسی کے والد نہیں ہے، یہ آخری رسول ہے، آخری پیغمبر ہے، یہ اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور نبیوں کے آخر میں آپ تشریف لائے، آپ نے نبوت کو خواب پر نبوت ختم ہو گئی، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ یہ قرآن کا عقیدہ ہے۔ تو غلام احمد قادیانی نے جو کتاب لکھا، وہ کتاب کو لے کر لوگوں کے درمیان میں یہ عقیدے عام ہوتے جا رہے تھے،
آپ کو جب یہ اطلاع ملی تو آپ نے قریب 1000 صفحات کے قریب بالکل آپ نے ایک ایسی کتاب لکھی. آپ نے اس کتاب کا نام نے آپ نے رکھا کہ افادۃ الافہام، یعنی ذہنوں کو کھولنے والی، ذہنوں کو سمجھ آنے والی ایسی کتاب آپ نے 2 جلدوں پر آپ نے اس کتاب کو لکھا. کس کتاب کے رد میں؟ جو غلام احمد قادیانی نے جو کتاب لکھا ازالۃ الاوہام، اس کے اندر یہ تمام بدعقیدگیوں کو اس نے لکھا. اب کتاب کا جواب کتاب سے دیا جا رہا ہے. آپ نے افادۃ الافہام 2 جلدوں میں آپ نے دلائل کے انبار کو اس کے اندر لکھ دیے. قرآن اور احادیث کے دلائل کو آپ نے اس کے اندر لکھ کر لوگوں کے عقیدوں کی آپ نے حفاظت فرمائی. لوگوں کو یہ بیان کر دیا گیا کہ دیکھو ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہے. کیسا عقیدہ؟ جو حضور علیہ السلام کے بعد اور کوئی نبی دنیا میں آ سکتے ہیں اور آنے کے بعد حضور علیہ السلام کی نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، نبوت کا سلسلہ جاری ہے. ایسا اگر کوئی عقیدہ رکھے گا تو ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہے. آپ نے صاف طور پر کلیئر طور پر بیان فرما دیا. اور ایسے لوگوں سے اگر ایسے لوگ مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر آئے اور ایسے لوگ اگر اپنے چہرے پر داڑھی بھی رکھے، سر پر دستار بھی باندھے یا کچھ بھی ہو، لیکن ایسے عقیدے بالکل رکھنے والا کافر ہے. اور ایسے لوگوں سے نہ رشتہ جوڑا جا سکتا ہے، نہ ایسے لوگوں سے نکاح ہو سکتا ہے. کچھ نہیں، یہ بالکل اسلام سے خارج ہے. آپ نے باقاعدہ طور پر یہ تمام چیزوں کو آپ نے لکھ دیا. اور یہی نہیں عزیزان محترم، اس کے بعد آپ ایک کتاب لکھتے ہیں. جب مدینہ المنورہ کی سرزمین پر آپ 3 سال وہاں پر تھے تو وہیں پر رہ کر مصطفیٰ کے فیض کو عام کرنا ہے، تمام بدعقیدہ لوگوں کی بدعقیدگیوں کا ازالہ کرنا ہے، ان کے عقیدوں کو پاک و صاف کرنا ہے. یہ فکر میں آپ نے گنبد خضرا کے سائے میں رہ کر مدینہ المنورہ کی سرزمین پر آپ نے وہ کتاب لکھی جو کتاب انوار احمدی ہے، جس کتاب کا نام انوار احمدی ہے. اگر وہ کتاب اگر کوئی شخص پڑھے گا، اس کے اندر ایسے ایسے پاکیزہ مضامین ہے. حضور علیہ السلام کے در کے آداب کیا ہے، حضور علیہ السلام سے کیسی محبت ہو، مصطفیٰ کے در کے آداب کیسے ہو. نماز کی حالت میں صحابہ کرام حضور علیہ السلام تشریف لانے پر مصلی کو چھوڑ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے پیچھے آ گئے. یہ تمام بخاری شریف کی حدیث پاک، یہ تمام دلائل کو آپ نے اس کے اندر جمع فرمایا. جو نبی کی شان میں بے ادبیاں گستاخیاں کرتے ہیں، ان کا جواب آپ نے کس انداز میں آپ نے انہیں دی؟ گالی گلوچ کے انداز میں نہیں. یہ لوگوں کو بدعقیدگی پکڑ چکی ہے، ان کے عقیدوں کی حفاظت کرنا ہے. اچھے انداز میں سمجھانے کے لیے ان تمام لوگوں کو قرآن اور احادیث کے دلائل کو ان کے سامنے پیش کیا گیا کتاب کی شکل میں. اور اس کتاب کو اگر آپ پڑھیں گے عزیزان محترم، ایسے ایسے چیپٹرز اس کے اندر ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد جتنے اہل سنت والجماعت کے پاکیزہ عقیدے ہیں، قرآن اور احادیث کی روشنی میں وہ تمام کو آپ نے اس کے اندر جمع فرما دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات، مصطفیٰ کی نورانیت، مصطفیٰ کا شفاعت کرنا، اور حضور علیہ السلام ساری کائنات میں سارے پیغمبروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سب سے بلند و بالا آپ کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا. یہ ساری چیزیں میں تو بالکل کم کہہ رہا ہوں، وقت کی مناسبت سے بہت ساری چیزیں اس کتاب کے اندر جمع کر دی گئی ہے. اور یہی نہیں معزز سامعین اکرام، بادشاہ وقت سے آپ نے ایسے ایسے کام لیے جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے. بادشاہ وقت بلا کر آپ کو قاضی القضات کا بہت بڑا عہدہ آپ کو نوازتا ہے. آپ عہدے کے طلبگار نہیں تھے، لیکن آپ نے یہ سوچا اگر میں یہ عہدے کو چھوڑ دوں
تو ہر کس و ناکس میں سے کوئی بھی شخص آ کر اس عہدے کو اگر بیٹھ جائے گا تو جو دین کا کام ہے، جو دین کا مشن ہے، جو پیغام محمد الرسول اللہ کو عام کرنے کے لیے مصطفیٰ نے جو مجھے بھیجا، ہر طرح سے جتنا ہو سکے میں عام کرتے چلے جاؤ۔ اگر بادشاہ وقت اگر رہے گا تو اس کے ذریعے سے بہت سارے کام ہو سکیں گے۔ آپ نے وہ اس عہدے کو، قاضی القضات کا جو عہدہ تھا، اس عہدے کو آپ نے تسلیم کر لیا۔ عزیزان محترم، اس کے بعد بادشاہ نظام سے، ایسے جو بادشاہ تھا حیدرآباد کی سرزمین پر، ایسے آپ نے دینی خدمات کو اس کے ذریعے سے آپ نے لیا۔ صرف مدارس کے حد تک نہیں، طلباء کو پڑھنے کے لیے کالجز کا بھی انتظام ہو، اور وہ کالجز میں پڑھنے والے طلباء دین کے علوم سے بھی معلومات ان کو حاصل ہو۔ انوار العلوم کے نام سے کالج جو حیدرآباد کے اندر ہے، بانی جامعہ نظامیہ کا قائم کردہ ہے کہ بانی جامعہ نظامیہ نے حکومت سے مطالبہ کر کے کالج کو عمل میں لانے کے لیے کہا، جس کالج کے اندر دینی تعلیم بھی ہو دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ۔ آج باقاعدہ اس کالج کے اندر، سلیبس کے اندر وہ کتابوں کو پڑھایا جاتا ہے، اسٹوڈنٹ وہاں کے وہ کتابوں کو پڑھتے ہیں جن کتابوں سے مصطفیٰ کی جلال کیا ہے، مصطفیٰ کا جمال کیا ہے، مصطفیٰ کا کمال کیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو چیزوں سے مالامال فرما دیا، جو ہو چکا، جو ہونے والا ہے، ہر چیزوں کا علم اللہ نے مصطفیٰ کو عطا فرما دیا۔ ایسی کتابوں کو بھی وہاں پر پڑھایا جاتا ہے تاکہ بچے بدعقیدہ نہ ہو، تاکہ طلباء بدعقیدہ نہ ہو۔ یہ اسٹوڈنٹ اگر بدعقیدہ ہو جائیں گے، یہ اپنے تمام ساتھیوں کے عقیدوں کو خراب کریں گے۔ یہ اگر سدھر جائیں گے تو ان کی فرینڈ سرکل مکمل صحیح طور پر سیدھے راستے پر ہوگی۔ آپ نے وہ ذہنیت سے سوچ کر آپ نے کالج کا انتخاب عمل میں لایا، کالج کو آپ نے وہاں پر قائم فرمایا۔ اس کے بعد عزیزان محترم، اب طلباء کے لیے، ہر طالب علم کے لیے یہ حیثیت نہیں ہوتی کہ بڑی بڑی کتابیں خریدی جائے، ان کو مارکیٹ سے لیا جائے، اور اگر بلو فرض اگر لے بھی لیے تو رکھنے کے لیے بہت ساری جگہ کا ہونا چاہیے۔ اب ایک طالب علم کو اس کے علم میں وسعت آنے کے لیے لائبریری بھی ضروری ہے، اور سینٹرل لائبریری دائرۃ المعارف کے نام سے آپ افضل گنج کے سامنے بہت بڑی لائبریری ہے کہ جس کے اندر ایسے کتابیں آپ کو ملیں گے جو کتابیں مارکیٹ میں ملنا مشکل ہو جائے گا۔ بہت پرانی قدیم کتابیں آپ کو وہاں پر ملیں گے۔ اگر کوئی شخص علم کا طلبگار جا کر علم کو حاصل کرنے کے لیے، معلومات حاصل کرنے کے لیے، کتابوں کا مطالعہ کرنے کے لیے، ریسرچ کرنے کے لیے دائرۃ المعارف چلا جائے گا تو ایک سے ایک ضخیم کتاب وہاں سے آپ کو مل جائے گی، جس کو پڑھنے کے بعد اس کے علم میں، اس کے عقیدوں کی اصلاح ہوگی، اس کے علم میں اضافہ ہوگا۔ ساری کتابیں وہاں پر آپ کو مل جائے گی۔ صرف جامعہ نظامیہ ایک ہی آپ نے قائم نہیں فرمایا، کئی اداروں کو آپ نے قائم فرمایا۔ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ پر جب آپ تشریف لے گئے تو آپ حاکم وقت سے پرمیشن لے کر وہاں پر ایک مدرسے کو قائم کرنے کے لیے کہے۔ آج بھی الحمدللہ وہ مدرسہ جامعہ معینیہ کے نام سے وہاں پر آپ کو نظر آئے گا۔ یہ کیا ہے؟ بانی جامعہ نظامیہ کی بدولت ہے کہ وہاں پر اس طرح سے قائم کیا گیا۔ اور یہی نہیں، کئی کارنامے ایسے آپ نے انجام دیے کہ جن کتابوں کو پڑھ کر، اگر ایک دو کتاب نہیں، آپ نے جو کتابیں لکھی ہیں، آپ نے مقاصد الاسلام کے نام سے 11 حصے آپ نے کتابوں کو لکھا۔ ان کتابوں کے اندر آج جو نئے مارکیٹ میں فتنے اٹھتے جا رہے ہیں، اسلامی لبادہ اوڑھ کر جو نئے فتنے جو لوگ اٹھا رہے ہیں، یہ سارے فتنوں کے جوابات سب سے پہلے آپ نے ان کتابوں کے اندر آپ نے دے دیا۔ اگر ان کتابوں کو اگر پڑھے گا انسان
تو کوئی شخص ان کتابوں کو پڑھ لے گا، پڑھ لینے کے بعد جو نئے نئے فتنے آ جا رہے ہیں، یہ سارے فتنوں کا وہ آسانی کے ساتھ جواب دے سکتا ہے۔ وہ کبھی بھٹکے گا نہیں، کبھی دوسری راہ پر نہیں جائے گا، کبھی گمراہ نہیں ہوگا، وہ سیدھے راستے پر ہوگا جو قرآن کریم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر وہ قائم و دائم رہے گا۔ تو یاد رکھیں عزیزان محترم، وقت ہو رہا ہے، صرف میں مختصراً انداز میں چند باتیں، آج ان کا عرس شریف ہے، بانی جامعہ نظامیہ امام محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ علیہ رحمت و رضوان کا، تو آج جن کا عرس شریف ہے ان کے خدمات کیا ہے، خدمات پر بالکل مختصر چند باتیں آپ حضرات کے میں نے گوشے گزار کیا، اور یہ وہ شخصیت ہے، شخصیت سے متعلق بھی بہت کم یہ انتخاب محمد الرسول اللہ کی شخصیت ہے۔ آج ہمارے لیے آخری بات میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے لیے درے در کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام جن کو چن کر دکن کی سرزمین پر بھیجے ہیں، اس مشن کو اگر ہم سمجھ جائیں گے، ان کتابوں کو اگر ہم پڑھیں گے، اس ادارے سے اپنے رشتے کو مضبوطی سے جوڑ لیں گے، تو ہم کو درے در کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ علم اگر ہمارے سینوں میں آئے گا، اس کو ہم اپنی عملی زندگی میں لائیں گے، تو یقیناً حضور علیہ السلام نے جو ہمارے لیے، ہماری رہبری کے لیے اتنا بڑا آپ نے انتظام فرمایا، یقیناً وہ تمام چیزیں ہم جب دنیا سے جائیں گے تو صاحب ایمان بن کر جائیں گے۔ قبر کی منزل ہماری کامیاب ہو جائے گی، آخرت کے منازل میں ہم کامیاب اور کامران ہو جائیں گے، لیکن شرط ہے کہ مصطفیٰ نے جو ایک قیمتی گوہر نایاب کو دکن کی سرزمین پر آپ نے بھیجا، جن کو بلا مبالغہ اگر کہا جائے ایسا کوہ نور مصطفیٰ نے آپ کو بنا کر، سوار کر، باقاعدہ آپ کے ظاہر کو، باطن کو ہر لحاظ سے نظر عنایت کر کے آپ کو بھیجے ہیں۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ ان کے تعلیمات کیا ہے، انہوں نے کیا پیغام دیا، کیا مشن ان کا ہے، اس کو اپنی عملی زندگی میں لائیں گے تو یقیناً ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب اور کامران ہو جائیں گے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام کو سیدی شیخ الاسلام کے علمی روحی فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ مولا آج جن کا عرس شریف ہے، مولا ان کے درجات میں اعلیٰ سے اعلیٰ اضافہ فرما دے۔ مولا آپ کے مشن کو سمجھنے، اپنی عملی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرما۔ واسطہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، واسطہ بانی جامعہ کا، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔